والے سمیت یہاں بیٹھے ہو، میرا ابا بھی مرا، میری اماں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، بہن کا جنازہ میرے کندھے پہ اٹھایا، بھائی کا جنازہ میرے کندھے پہ اٹھایا، رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اس دور کے اندر جب تم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ سال سال نہیں جاتے، تمہاری میری قبروں پر دو سال کوئی پھیرا نہیں مارے گا۔ 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں، کیا تحفہ لے کے جاتے ہو؟ سگریٹ قبرستان کے دروازے تک پھونک مار کر۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ارشد صاحب یہاں آ جائیں۔ گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے آپ کے علاقے کی، دنیا نعت اور تلاوت میں ان کا نام ہے ماشاء اللہ۔ آ جائیں ماشاء اللہ۔ ایک سال کے بعد قبرستان گئے، آپ بھی جاتے ہو، میں بھی سویرے ہو ایسی، ہم تو صبح چلے گئے تھے۔ 50 روپے کے گلاب کے پھولوں کی پتیاں، 2 مٹی کے دابڑے، ہائے میں کیا کروں، اللہ اکبر۔ میری قبر پہ جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو قبر کی مٹی بھی میرے لیے مہنگی ہو گئی۔ عام دنوں کے اندر 50 روپے کا بورا، 10 محرم الحرام کو وہی بورا 400 روپے کا ہو جاتا ہے۔ قبروں کے سودے باز آ گئے۔ 2 بچے قبرستان گئے اور جا کے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی، دوسرے نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں، پھر اگربتی کا پیکٹ جلا کر میرا سے چپ چاپ آ گئے۔ تیرے باپ کی قبر ہلی، ٹھنڈا ہو قبر، کہنے لگا عبدالرشید عبدالحمید اتنا بے وفا تو نہیں تھا۔ 1 سال کے بعد آیا، میں 12 مہینے میں ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، دن رات، ہر منٹ میں تیری راہ تکتا رہا۔ میں گھر کے دروازے پہ دیکھتا رہا، اس کا آیا، کل اس کا آیا تھا، پرسوں اس کا بیٹا آیا تھا، اس کا پوتا بھانجا آیا تھا۔ 1 سال تک میرا دیکھتا رہا، میرے گھر سے کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ 1 سال کے بعد آیا، میں سمجھا قل اللہ پڑھ کے جائے گا، میں سمجھا سورہ یاسین پڑھ کے جائے گا، میں سمجھا قرآن پاک پڑھ کے جائے گا، اور تم اگربتیوں کا پیکٹ جلا کر پھولوں کی پتیاں پھینک کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا کے میلے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں، قبر کے اندر یہ نہیں اچھا لگتا۔ قبر کے اندر تو خدا کا قرآن چلتا ہے، یا آمنہ کے لال پہ درود شریف چلتا ہے، یہ کر کے جاؤ میری قبر کے اوپر۔ سوچ سمجھ کے مرنا، ورنہ اللہ جل شانو سے رو کے مہلت مانگ لو۔ سب کی بات نہیں کرتا، گھر کا ایک لال تو ایک گھر کا گور ایسا تیار کرنا جو میرے عزیز ہو، خدا پاک کی قسم ہے، جو مکان آپ نے دن رات محنت کر کے بنایا، جو دکان آپ نے بنائی، 36 وارث کھڑے ہو جائیں گے، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لو، عدالتوں میں جا کے اپنا حصہ مانگیں گے، وکیلوں کو کھڑا کر کے اپنے حصہ مانگیں گے، مکان دکان کے وارث نظر آئیں گے، پورے گجرانوالہ کے اندر تمہاری قبر کا تمہیں وارث کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس امت نے یہ دور دیکھا ہے، بیٹے کا نکاح باپ پڑھایا کرتا تھا، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھایا کرتا تھا۔ رات کو جب آپ 4 بجے 2 بجے اپنے گھروں میں تشریف لاتے ہو، آپ نے اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر میرے عزیزو آپ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیوں مصلی نہیں بچھتا؟ کیوں ہاتھ اٹھا کر خدا پاک کو رو کے نہیں دکھاتے؟ ایک بچہ مدعا ہو کے وہاں پڑا ہوا، تیسرا ماں کی طرف ٹانگے کر کے پڑا ہوا، چوتھا ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے پڑا ہوا، بیٹی مدی ہو کے لیٹی ہوئی ہے۔ او میرے عزیزہ، جو موبائل کی دنیا کے اندر تماشا تو دیکھ رہے ہے، پتہ نہیں اس سے بھیانک منظر تیری بیٹی کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، تیرے بیٹے کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر تو قاری قرآن کی تلاوت نہیں سنتا، نعت پڑھنے والے کی نعت نہیں سنتا، خطیب کی خطابت نہیں سنتا، اگر تیرا دل مجرم اور گانے پہ لگ رہا ہے، تیرا دل فحاشی اور بے حیائی اور برانہ لباس پہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس سے ذرا زیادہ منظر تیری بیٹی کی نظروں میں جا رہا ہے، خدا کے واسطے اپنی نسل کے آگے مصلی بچھا، ان کے آگے مصلی بچھا کے ان کے سامنے بیٹھا کر بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کر، تاکہ تیرے بچے حیادار بنے، جو غیرت ایمان قرآن کی تیرے میں تھی وہ تیرے بچوں کی زندگی کے اندر بھی آ جائے۔ اب تویز مانگنے کا وقت آیا، مولوی صاحب کو چنگا یا تویز بنا کے دو، سارے میرے تابع ہو جائیں۔ جب تابع کرنے کا وقت تھا، اس وقت
बगावत के अंदर गुजरांवाला की रोड मार्च नहीं करता था, टिक्की वाले की टिक्की बिक रही हो रहा है, पान वाले का पान बिक रहा है, तो उसकी दुकान पे खड़ा होके पान बनता देख रहा है, पान खाता देख रहा है, तेरी नजर इधर उधर जा रही है। रात को बेटी के कमरे में जाती, बेटे के कमरे में जाती, पता लगता कि बेटा ताजुद में खड़ा है या गुलगबाड़े के अंदर बैठा हुआ है। बेटी करवटें बदल बदल कर कंबल में डर के अंदर मुंह दे देकर खुदा के कुरान से क्या बगावत कर रही है। क्यों एहसास है, क्यों जमीन नहीं जाग रहा? मेरे अजीजों, क्या मुर्दार खाना शुरू कर दिया? यही वजह है, पकीज़ा माल से तुमने तौबा कर ली, हराम माल हमारे घर में आने से रुकता नहीं। नतीजा घर का मंजर तो सुहाना लग रहा है, लेकिन नस्ल की जिंदगी के मंजर का सारा बेड़ा गर्क हो गया है। की करिए जी, चलता है बड़ी साहब, चलता है, तुझे लाते देखो, मगाइयां ते देखो, इससे बड़ी मुफलसी क्या होगी, इससे बड़ी गरीबी क्या होगी। हसन हुसैन रो रहे हैं, हुजूर ने अपनी नमाज हल्की कर दी, सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, सलाम फेंक के घर आए, हुजरे का पर्दा हटाया, फरमाया बेटी क्या बात है? अब्बा जी 6 दिल के फाके ने मेरे बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी, भूख की वजह से रोए। आपने दोनों नवासों को गोदी में उठा लिया, फरमाया बेटी अली से कहने के लिए कुछ इंतजाम कर दे, जब ये मेरे बच्चे रोने लगते हैं तो मैं मोहम्मद के सीने में दर्द होने लग जाता है। हुजूर के दौर का मशहूर वाक़या आपने सुना है, मस्जिद नबवी की सरजमीन पर जब रहमत दो आलम के साथ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, जमीन पे पड़ी हुई खजूर थी। मेरे अजीजों, कोई शराबियों का जमाना नहीं था, कोई कबाबियों का जमाना नहीं था, कोई मुजरा देखने वालों का जमाना नहीं था। ये उस वक्त के वो लोग थे जिनको अल्लाह का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। वो लोग थे जिनको कहा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, जिनके बारे में ऐलान हुआ रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, जिनके बारे में ऐलान हुआ उलाइका अल्लज़ीना अमतानल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। आसमान के सितारों में इतनी चमक नहीं जितनी मोहम्मद के यारों के चेहरे में चमक हुआ करती थी। उस दौर के अंदर मेरे अजीजों, हराम माल का तो साहिबा नहीं था, हराम माल का ख्याल नहीं था। एक खजूर मस्जिद नबवी के फर्श पे पड़ी हुई, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नाना की उंगली पकड़ के जा रहे, भूख है, तकाज़ा है, आपने वो खजूर का दाना उठाया और यूं करके मुंह में लिया। कितनी उम्र थी? 5.5 साल की। हुजूर ने अपनी यूं करके उंगली डाली, हलक के अंदर से यूं करके खजूर बाहर निकाल ली, फरमाया अल्लाहु अकबर, बेकीमत माल है, अल्लाहु अकबर, बेतरतीबा माल है, नहीं पता हराम का हलाल का, नहीं पता अपने का पराए का, तो आले रसूल है, तेरी पाक रगों में मैं मोहम्मद का खून दौड़ है। ए मेरे नवाज से तुझे ऐसा माल खाने की नाना किनाने का दीन इजाजत नहीं दे रहा है। मैं पिछले साल हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे काफी देर ठहर के आया। कौन? अहमद अली लाहौरी। बगदाद की सरजमीन में शाम का वक्त था। अब रेडी वाला आपको रेडी पे खड़ा होने नहीं देता। कितने का माल है? कहता 250 रुपए का। 250 रुपए का? अच्छा, अगर यूं करके फ्रूट के हाथ ना लावी तरतीब मेनू दस। उसे पता है मैंने यूं करके फेरा मारना है, 3 सही दिखा के तो अपनी मर्जी के डाल देने। जो फ्रूट इस वक्त आपको 250 रुपए का मिल रहा है, शाम को वो फ्रूट 250 रुपए का 2 किलो कैसे हो गया? बाजार बदल गया, या महंगाई सस्ती हो गई, या आड़तियों ने अपना अल्लाह अकबर कर्जा माफ कर दिया। वजह क्या बनी? पहली दोनों छुरों से इतनी खाल उतार दी, अब सारा माल है, खराब होने से बेहतर है कैसे दे मुंह लग जाए। इतना शरीफ, ये कोई बसरे से आया नहीं लगाने वाला, हसन बसरी के मोहल्ले में रहता है। उसे पता है मैंने खूंटी छुरी करके गले पे छुरी चला दी है, अब ये माल है, बिके 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 बिके। 4 रेडियां लगी हुई, दाल उसके ऊपर। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भूख लगी, खादिम से कहा एक अन्ना ले जा, जितना था एक अन्ना ले जा। और दौर कैसा था? 2 औरतें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, मैं तो बिशर हाफी की कब्र पे भी दुआ करके आया, 2 औरतें आई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास। मसला देखो क्या पूछ रही हैं। हजरत जी का जी
ہمارا بھائی غریب ہے، ہم غریب خاندان سے ہیں، ہماری کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، ہمارا بھائی ہمیں دھاگا لا کے دیتا ہے، ہمارے پاس دونوں بہنوں کے پاس چرخہ ہے، ہم سود کاٹنی ہے، ہمارے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں، سورج کی روشنی میں جتنا دھاگا بن جائے، شام کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے ہمارا پڑوسی امیر ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں چراغ جلتے ہیں، ہمارا پڑوسی اپنے چراغوں کی روشنی جب بڑھاتا ہے اس کے چراغوں کی روشنی ہماری دیوار پہ پڑتی ہے، ہم چرخہ اٹھا کر چھت پہ لے جاتی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے ہم چرخہ چلا کے دھاگا بناتی ہیں۔ تیرے پاس پوچھنے آئی جو پڑوسی کی چراغ کی روشنی سے دھاگا بنا، اس پر آنے والی کمائی سے آٹا لیا، پھر وہ روٹی پکی دسترخوان پہ آئی، بتا وہ ہمارے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہاری تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ بچیاں رو کے کہنے لگی عام آدمی نہیں، ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ، فرمایا جس کے بھائی کا مقام ایسا ان کی بہنوں کا تقوی کتنا اونچا ہوگا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 20 سال احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اپنی بیٹی پہ نظر پڑی، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑے ہوئے کالی آنکھیں ہوئی، فرمایا بیٹی کوئی بیماری ہے کہ نہیں، کوئی زنانہ بیماری کا نہیں، بیٹی بتا کوئی مسئلہ کا نہیں، روٹی کھاتی پیتی نہیں کا، بس سب کچھ ہے، پھر بتا ایسا لگتا ہے جیسے بہت دن سے سوئی نہیں۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا منہ نیچے ہوا، امام صاحب کی بیٹی رونے لگی، کہ باپ کو نہیں بتائے گی کسے بتائے گی؟ کہ ابا جان آپ کو اللہ کے دین کا کام کرنے سے فرصت ملتی تو میں بتاتی، کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان آپ کو آج پتہ لگا نہیں سوئی، ابا جان 20 سال ہو گئے میں نے اپنی کمر کو بستر پہ لگا کے نہیں دیکھا ہے، 20 برے ہو گئے۔ کہ کیوں؟ کہ ابا جان دل کے اجالے میں اللہ اللہ کرتی ہوں، رات کو جب گھر میں اندھیرا ہوتا ہے ابا عشاء کی نماز پڑھ کے میرا بھی سونے کو دل کرتا ہے، ابا جان جب اپنے وجود کو بستر کے حوالے کرتی ہوں گھر کے کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں احمد بن حنبل کی بیٹی تو گھر کے کمرے کے اندھیرے سے ڈر رہی ہے، قبر کے اندھیرے میں کیا بنے گا؟ ابا جان یہ سوچ کر کبھی خدا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہوں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے روتی ہوں، ابا جان اللہ کی محبت میں رات اتنی مصروف کرتی ہوں مجھے پتہ ہی لگتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ خادم دال لینے کے لیے گیا، شام کو ریڈیو والوں میں کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک کہنے لگا ایک آنے کے 2 چمچے، ایک آنے کے 3 چمچے، ایک آنے کے 4 چمچے، آپ کا خادم کہنے لگا لو آج موجیں ہی ہو گئی ہیں، اس آدمی کے پاس گیا، انہوں نے کہا ایک آنے کے ہوش میں، انہوں نے کہا 4 چمچے، انہوں نے کہا کہ تو 1 چمچہ دیتا ہے کہ کمپٹیشن چل رہا ہے، میرا بھی کہ پہلے میرا بھی کہ چھتی فارغ ہو کے گھر جائے، ایک آنے کے 4 چمچے لیے، لپ لپ کنارے تک پیالہ بھرا ہوا، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، شیخ روٹیاں کھاؤ، بکا پر پر کے دال پیو، چمچے نہ کھاؤ، فرمایا کتنے پیسے کی کہے کرنے، کہا کہ تو اتنی شیلات ہے، آج اتنی کہاں سے آ گئی؟ کہ بازار میں ریڑیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی، کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا ایک آنے کا 1 چمچہ، دوسرا کہہ رہا تھا 2 چمچے، مجھے جہاں سے زیادہ بھی نہیں لے کے آیا، فرمایا اٹھا کے واپس دیا، مسلمان کو نقصان پہنچا کے مال لایا، دال لے کے آیا، احمد بن حنبل کے تقوی نے اس دال کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، واپس لے جا، اسے کہا ہم نہیں تیری دال کھاتے، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی خوشی سے دی ہے، آپ نے فرمایا واپس لے، میں نہیں کھاتا، 3-4 پھیرے لگوائے، اور کہنے لگا بزرگوں آپ بھی نہیں کھاتے وہ بھی نہیں کرتا میں کروں کیا؟ فرمایا بغداد کی جامع مسجد کے پاس کھڑا ہو جا اور وہاں اعلان کر، احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی، ایک آنا اس کے پاس تھا، اپنے خادم کو دال لینے کے لیے بغداد کے بازار میں بھیجا، وہاں آپس میں ریڑیاں کھڑی تھی، کمپٹیشن چل رہا تھا، وہ ایک آنے کا 1 چمچہ، ایک آنے کے 2 چمچے کی آوازیں لگا رہا تھا، میں اس دکان پہ گیا جہاں ایک آنے کے 4 چمچے ملے، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو میں نے آ کے ساری بات سنائی، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دال مسلمان کو مالی نقصان پہنچا کے لائی گئی، میں نہیں کھاؤں گا۔ احمد بن حنبل کی طرف سے اعلان ہے مدینہ میں بغداد کے غریبوں اور یتیموں مسکینوں یا احمد بن حنبل کی طرف سے دال خیرات کی جاتی ہے، آجو کی آ کے لے جائے اپنے بچوں کو کھلائے۔ خادم کہنے لگا
عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہوا، فجر کی اذان ہو گئی، اس دال کو لینے والا کوئی غریب بھی نہیں آیا ہے۔ بیٹے جو تھے باپ کے سینے میں تیر مارتے تھے، بیٹی نے ایسا زہر والا تیر باپ کے سینے میں اتارا، بیٹے کی کھا کے تو باپ کسی سارے اٹھ گیا تھا، جب بیٹی نے نشانہ باندھ کے تیر مارا، خدا کی قسم باپ کو اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ میری بچیوں چلو بچے تو بغاوت دنیا کی نگریوں میں کر کے ہو گئے، باغی ہو گئے، میری بیٹیوں تم تو چادر چار دیواری میں رہتے ہو، تم تو اپنی ماں باپ کا خیال کیا کرو، امی سے اللہ اکبر بزوری نہ کیا کرو، میری بچیوں میری لاڈلیوں میری پیاریوں، اپنی ماں کو آنکھیں نہ دکھایا کرو، اپنے باپ کو اللہ اکبر جب گھر آگے ابو جی پانی دوں، یہ ماں کی زحمت نہیں، ماں کی ہمت نہیں، ماں کو نہیں، بلکہ بیٹیاں دسترخوان بچھاوے، بیٹیاں اللہ اکبر پانی رکھے، بیٹیاں پانی بھر بھر کے دے، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے باپ کے منہ میں ڈالے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اور لوگوں تمہیں پیسہ مل رہا ہے اور نسل آنے والی تمہیں موبائل مل رہا ہے، نہیں مل رہا تمہیں ماں باپ کی دعا نہیں مل رہی، اللہ کی قسم میرے عزیزوں، جس دن ماں باپ کے ہاتھ اٹھ گئے، جھولی پھیل گئی، جس دن ماں باپ نے تمہیں دعا دے دی، دنیا کی دوا تمہیں انجینئر بنائے گی، اللہ اکبر، ماں باپ کی دعا تمہیں جنت الفردوس کا سردار بنائے گی۔ نفرتوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، نفرتوں کو چھوڑو، محبتیں پیدا کرو۔ آج کے اس پروگرام کی آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، چلو یار حوالے رب دے، ہاں آپ اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو، میلے 4 دنوں دے، جس دن عید مبارک ہو سی، ہاں حضور کے حوض کوثر پر اکٹھے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کامیابی کا پیغام لینے کے لیے، نام اعمال لینے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں، اللہ کرے ایسی قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ کھڑے ہو، بائیں پکڑ پکڑ کے لے کے جائے، یہ ختم نبوت کا چوکیدار آیا، یہ ماں باپ کا فرما بردار آیا، یہ میری امت کا غم گسار آیا، میری امت کا غم خار آیا۔ آخری بات بتا کے جا رہا ہوں، کون نبی بدر کے قیدی ہو کر، بدر کے قیدی جنہوں نے 13 سال مارنے کی انتہا کر دی، 13 سال تک میرے نبی کو مارا، جس کے ہونٹوں کے ناز خدا اٹھائے، جس کے بالوں کے تذکرے خدا قرآن میں کرے، جس کے ابروں کی قسمیں خدا اٹھائے، جس کی پلکوں کی قسمیں خدا اٹھائے، اتنا مارا کہ ماں فاطمہ حضور سے چپٹ گئی۔ لوگوں بیٹیوں کے آگے باپ بے بس ہو جاتا ہے، ماں چپٹ گئی اور کہہ لگی ابا اس وقت آپ لوگ لوہان ہو، اللہ کیا آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں بیٹی، فرمایا ایسا کیوں ہو رہا ہے، فرمایا میری بیٹی فکر نہ کر، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا، آج کی مارے برداشت کر، اد قریب تیرا لایا ہوا اسلام پورے دنیا کے اندر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کے رہے گا۔ 13 سال تک جنہوں نے مارا، اپنوں نے مارا، گن کے مارا، ان گنت مارا، بلال کو اس کے مارا، اس کی سمیہ کو مارا، اس کی زینب کو مارا، نیزے آنکھوں میں گاڑ کر آنکھوں کے ڈیلے نکال دیے، بھائی سمیہ 70 سال کی بڑھیا کے کپڑے اتار دیے۔ تو نے بہاروں کی داستان سنی، اسلام کی غم کی داستان، 70 سال کی بڑھیا کے سامنے شور مارا، بیٹا مارا، پھر دوسرا بیٹا اکیلی، ابو جہل نے ہاتھ باندھ کر نیم برہنہ کر دیا، لکڑی کی لوہے کی مورتی میں سمیہ کے سامنے کر دی کہ ایک مرتبہ اسے معبود کہہ دے، اللہ اکبر، کپڑے بھی واپس مل جائیں گے، ایک مرتبہ اس کے آگے کھڑی یوں کر کے سجدہ کر دے۔ واہ سمیہ، 70 سال کی عمر کی پرواہ نہ کی، تو نے بڑے پہ کی پرواہ نہ کی، جب یوں کر کے یوں کہا تو تھوک دیا مورتی پر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا وہ قیامت کے دن تجھے مجھے ایسے جنت میں جانے دیں گے، جاؤ جی موجے کرو، اور ان سے اللہ امتحان لے گا جنہوں نے دنیا کے امتحانوں کے اندر کامیاب خدا کو ہو کے دکھا دیا۔ 13 سال تک مارا، 13 سال، 2 پہاڑ تھے، ان بچوں کو بتاؤ ختم نبوت کیا ہے، ناموس کے کیا معنی ہے، ختم نبوت کے کیا معنی ہے، شیب ابی طالب کے کیا معنی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی، ایک ادھر پہاڑ ایک ادھر پہاڑ، 2 پہاڑوں میں سارا محمد کا کنبہ 3.5 سال بیٹھا رہا ہے۔ مکے میں اعلان کر دیا، بیت اللہ میں آ کے اعلان کر دیا، خبردار نہ کوئی روٹی دے نہ کپڑا دے، 3.5 سال پیغمبر نے فاقوں میں گزارے، جو اپنوں کا کھا گئے غیروں کا کھا گئے، کیا وہ چھوٹ جائیں گے خدا کے دربار میں؟
بدر کے میدان میں 1000 اسلحے سے لیس ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے مشن نبوت کو غلامان نبوت کو ختم کرنے آ گئے سارے قیدی ہو گئے ہاتھوں میں رسل پڑ گئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئی مدینے کے اندر لائے اللہ اکبر مدینے کے اندر لائے رات کا وقت تھا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کے باہر آئے مسجد کی دیوار کے پاس چہل قدمی کر رہے ہیں بلال زور سے غور سے دیکھ رہے ہیں غور سے دیکھتے دیکھتے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہو گئے آرام کر لو بدر سے یہاں آئے ہیں اللہ کے نبی آرام کرو فرمایا بلال دل کے اندر اللہ اکبر مل چل مل کچھ ہو رہی ہے آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں فرمایا بلال جنہیں قید کر کے ہم مدینے لائے تھے جب ان کی رسیاں دیکھ کے کسی بھی تو نہیں ہے بلال اللہ اکبر میں حجرے میں لیٹا ہوا تھا مجھے سی سی کی ہوئی کی آواز آ رہی تھی بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ جا میں محمد کو بستر کے اوپر چین نہیں آ رہا ہے یا تو بھائی کو بھائی تھانے پکڑواتا ہے کہتا ذرا رات کو مسالہ لگانا صبح میں فون ہی بند کر دیتا ہے بھتیجا چاچا کے دروازے پہ چاچا جی ابو جی پکڑے گئے ہاں پترا ہم میرے دروازے تے آنا ہے تیرے باپ ذرا نخرے تو اترن دے یہ بھائی کہہ رہا ہے ذرا اس کی ریج اترنے دے پھر میں جاؤں گا صبح جا کے یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہے میرا احسان منی اللہ اکبر اتنا کسی پر اٹھنے نہیں دینا ہاتھ جوڑے گا فرشتوں کو پرواہ کوئی نہیں وہ کہے گے زمین کے اوپر کیا کسی کے احسان کا بدلہ دے کے آیا تھا جو یہ احسان کا بدلہ مانگ رہا ہے 70 قیدی بدر کے سامنے آگے بیٹھ گئے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے ابو ہریرہ ادھر انس بلال ادھر جی یا رسول اللہ اور میں بلال دیکھ ان کے چہرے ان کی گالیں پچک گئی ان کے ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے لگتا انہوں نے کچھ نہیں کھایا یہ قیدی دشمن ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے سیدہ زینب کو سواری سے گرایا تھا یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے میرے عزیزوں مائی خدیجۃ الکبریٰ پر میرے عزیزوں انگلیاں اٹھائی تھی یہ وہ دشمن ہیں اللہ اکبر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے کے مکے سے نکال دیا تھا اللہ اکبر یہ وہی دشمن ہے جنہوں نے طائف کی گلیوں میں اتنا مارا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی خلوحال چہرہ لوحال آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا اللہ میں تو اتنا چھوڑا تھا میری اداؤں کی تو نے قسمیں میری وفاؤں کی یہ مولوی صاحب ابھی فرما رہے تھے یتیم پیدا کیا اللہ یجد کا یتیم فآوا کا اعلان پہلے کر دیا یا اللہ آپ یہ میری حالت دیکھ رہے ہیں اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جب یہ دشمن شکنجے میں آ گئے یہ دشمن قابو میں آ گئے تو کیا اعلان ہوا منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے میرے صحابہ ان کو سزا دینی یا چھوڑنا یہ بات کی بات ہے تو میرے داد کے ہیں تو میرے مکے کے رہنے والے میرے صحابہ انہیں ایک ایک کو اپنے گھر لے جاؤ یہ کئی دن سے بھوکے انہیں کھلاؤ انہیں رجا دو ہر کوئی صحابی حضور کی بات پر سارے گلے بھول گئے بلال کے جس نے چمڑے ادھیڑے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا آ جا اللہ اکبر جو تو نے کیا وہ تیرے ساتھ جو میں نے کیا وہ میرے ساتھ ہے اللہ اکبر ایک میرے عزیزو ایک مکے کا سردار بیٹھا ہوا اور ایک صحابی یوں ہاتھوں کو میرے عزیزو اپنے سر کو اپنی آغوش میں دے کے بیٹھا ہوا آپ نے فرمایا بلال اس کو کہہ دے اس کو کہہ دے بلال اس کو کہہ دے کیا کہ اس کو کہہ دے تو اسے گھر لے جا اور رجا دے حضرت بلال حضور کے کان میں کچھ کہنے لگے وہ صحابی اٹھا اور بلال کو یوں کر کے اشارہ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے میرے عزیز وہ صحابی اٹھے ان کا نام میرے ذہن بڑا پیارا نام ہے نام ذہن میں نہیں آ رہا اٹھے اور اٹھا کر میرے عزیزوں اپنے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے مہمان کا ہاتھ پکڑ گھر لے گئے اللہ جب بلال کے پاس سے گزرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابھی تو کہہ رہا تھا بلال اگر حضور کی خدمت میں کوئی کھجوریں ہیں تو 2-4 دانے میرے گھر میں بھیج دینا بلال 4 دن ہو گئے نہ میں نے کھایا نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے اور بلال کہنے لگے تیرے گھر کا یہ حال ہے مہمان کا کیا کرے گا اللہ اکبر قربان جاؤں صحابی کے جملے پر فدا ہو جاؤں صحابی کے جملے پہ کان میں کہنے لگا بلال وہ اپنی ذات کے لیے تھا میں کپڑے بھی مجھے جسم کا گوشت بھی بیچنا پڑے میں بیچ دوں گا کیونکہ یہ آمنہ کے لال کے لیے ہے اللہ جلتی ہی جلتی ہر صحابی نبی جنتی جنت ہر صحابی نبی جنتی جنت اگلی سنو یا تو 11 بجے کوئی مہمان آ جائے مہمان تو کیا بھائی گھر پہ آ جائے چائے بنائی ہو ہوٹل کھلے پڑے ہیں یہ تمہاری نزاکتیں ہیں اس غرور نے تو میری بہنوں خدا کی قسم موت نہیں اس غرور کو توڑنا ہے مرد کے اختیار میں نہیں ادھر گھر کے اندر جو نظام تھا آج کسی محلے والے کو ترس آیا 2 روٹیاں سالن کا پیالہ گھر میں من عمل
صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو نیک عمل کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ذکر اذکار کی پابندی کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فرمایا میں اس کی زندگی کو پھولوں کے رنگوں سے نہ بھر دوں، گلاب کے پھول کی خوشبو سے نہ بھر دوں، مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ وعدہ تو قرآن میں اللہ کر رہا ہے، پڑھیں تو پتہ لگے۔ اس کو کہو بھائی مسجد کو جا کے آباد کر، 5 وقت کی نماز شروع کر، دیکھ اللہ روزی کی گرہ کھولے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کر۔ کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سارے دن کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ کہ یوں نہیں فرمایا مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، موت دروازے پہ امڑ کے آوے گی، زندگی کے اندر دروازے پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ کہ یوں نہیں فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، مالک کائنات اللہ اسے ہر غم سے بے پرواہ فرمائے گا۔ لیکن یوں تو موبائل پر کون، تیری ماں تیری بہن، تیری ماں تیری بہن، گھر کے اندر داخل ہو رہے، بیٹی بیٹی نہیں، بھائی بھائی نہیں، بہن حیا ہی کسی کا نہیں۔ ابھی تھوڑی سی اور گرمی آ جائے، قمیض گلی کے اندر اتار کے تشریف لے آئیں گے، اجی صاحب آ رہے، اجی صاحب آ رہے، پتہ نہیں کیا کہ ننگا ہو تم اگا نظر آوے، ہمیں تو پچھا بھی سرا نظر آوے۔ اور بچیوں کو پتہ نہیں ہمارے کیا ہو گیا، یہ بھی باریک لباس پہن کے بھائیوں کے ساتھ پڑے ہٹ جا یوں کر کے بیٹھی ہوں گی۔ یہ اس وقت کا دلہ، یہ اس وقت کی دلی ایمان ہے۔ سخت بات کہہ گیا، معاف کرو، لیکن نظر نہیں آتا۔ ابھی یہ ٹروزر پہننا تم شروع کرو گے، کتنا تم تنگ لباس پہنو گے، کیا تمہارے حیا والے حصے پر تمہاری بہنوں کی نظر نہیں پڑتی؟ کیا تم نے اپنی بہن کو کہا اے میری بہن جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تیرا یار کوئی نہیں، تیرے حیا والے حصے ان آنکھوں سے مجھے نظر آتے ہیں، زنا یہ؟ جاؤ جا کے گھر کے اندر ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر، اپنے گھروں کے اندر ہاتھ جوڑو کا خدا کے واسطے ہے، اللہ کے واسطے تیری مرضی، اپنے کمرے میں ننگے سر بیٹھ جیسے مرضی، لیکن باورچی خانے میں جب بڑے کرے گھسے کرے تو سینہ اور سر کے بال چھپا کے اللہ کے ذکر سے روٹی پکایا کر، آٹا گوندے کر، تجھے پتہ نہیں اللہ اکبر بے حیائی سے روٹی پکاوے گی، کھانے والا ناچ گانے والا بنے گا۔ اگر حیا کا دامن اور پردے کے ساتھ خدا پاک کے ذکر کے ساتھ تیرا ہاتھ آٹے میں لگا، سالن میں لگا، چمچی میں ڈوئی میں لگا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کھانے والے کو رات کی نمازوں کا تہجد گزار بنائے گا۔ جن کے ہاتھوں سے آپ نے کھایا، خدا کی قسم اٹھا کے بار بار یوں قسم اٹھا رہا کہ جب بھی وہ ڈوئی کو چمچے کو ہاتھ لگایا کرتی تھی، اگر سالن دوبارہ دیا کرتی تو کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آج ماں کو اماں سالن دیے، اب ماں کیا کرے، سور باندھ رکھا پیٹ میں تم نے، کتنی کھاوے گا، پکا پکا کے تھک گئی، میرے سے نہیں پکائی جانتی، دفے کر اپنے باپ کو کہ نوکرانی لا کر۔ اس ماں سے کو ذمہ داری سوال اپنی نسل کی۔ وہ بڑے ہمارے کہتے نا کر مزدوری کھا چوری، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے۔ تجھے بیڈ پر بیٹھنے کی جو عادت پڑی ہے نا، یہ آنے والی بہووں سے تجھے موجڑے پڑواوے گی نہیں خدمت۔ اپنے بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کر اے میری بہن، اپنے خصم کا، اپنے گھر والے کا کام اپنے ہاتھ سے کر۔ حلال روزی کمانے والا ایسا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ جمعے کے دن گھر کے 8 افراد نماز پڑھنے کے لیے آئے، 4 بچے آئے، ابا آ گیا، بھائی آیا، شوہر آیا، 4 افراد نماز پڑھنے کے لیے 8 بچے آئے، ہر ایک کو ایک نماز جمعہ کا ثواب ملا، تجھے 8 افراد کی نماز جمعہ کا ثواب مل گیا ہے۔ 8 کے کپڑے دھوئے تو نے،
ان کے کپڑے استری کیے، ان کے لیے کھانا پکایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 10 گھر کے اندر 5 افراد تھے، ہر ایک کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ تجھے 5 افراد اور خود 6 افراد کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ سحری تو نے پکائی، افطاریاں تو نے کی، تراویاں وہ پڑھیں گے، رکوع وہ کریں گے، تسبیحاں وہ پڑھیں گے، سبحان اللہ وہ کریں گے، میرے عزیزوں نمازیں وہ پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قرآن پاک وہ ختم کریں گے۔ اے سحری پکانے والی، افطاری پکانے والی، تجھے پتہ نہ لگا پورے گھرانے کی عبادت کا ثواب تیرے کھاتے کے اندر آ گیا ہے۔ یہ فضائل سناؤ گھر والوں کو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 19 نوکرانیاں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتی تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آج مرد کے پاس اگر اس کی جیبیں خالی ہو جائیں، اس کا خزانہ خالی ہو جائے، بیوی کیا کہتی ہے؟ یہ تو میرا ہے، میرے باپ کے گھر سے آیا۔ جب تجھے تیرے باپ نے تیرے گھر سے نکال دیا، پھر اس کا مال تیرا مال کیا رہا؟ سب کچھ تیرا، تیرے شوہر کا اور تیرے شوہر کا سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ کرے مزاج زندگی سمجھ میں آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنی چادر مبارک اتاری، لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد ایسا لگا جیسے مغموم ہے، غمزدہ ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی دیکھا، اماں بےتاب ہو گئی، رونے لگی، کہنے لگی محبوب ذرا آنکھیں پھیر کے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ آج میرا دل بوجھا جا رہا، آج مجھے رونی آ رہی۔ آپ نے فرمایا اماں خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے کیوں رونا آ رہا؟ آپ نے فرمایا مکے پکے پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسے لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں، کپڑا سلامت کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا، ان کے چہرے بتلانے کی انہیں بھوک لگی، انہیں کھایا کوئی نہیں، سواری ان کے پاس نہیں۔ کاش اللہ کے نبی کے پاس دنیا کا مال ہوتا، میرا جا کے انہیں مکے سے روانہ کرتا۔ اماں نے دیکھا حضور کا مکھڑا، بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے۔ کہاں ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیے نا، جی ہاتھ پکڑ، ذرا اٹھیے نا، اٹھ گئے۔ اگر آپ سے میں کچھ عرض کروں نہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ ذرا جا کے اپنے رشتہ داروں کو، وہ جو تجھے یتیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کوئی نہیں، 17 پیوند والا چولا پہن کے پھرتا ہے، ذرا ان کو بلا کے لائیے نا۔ بلال، خدیجہ کہہ رہی مکے کے سرداروں کو بلا کے لا۔ جب سارے مکے کے سردار آنے لگے، حضور نے فرمایا میں نے حجرے مبارک کا پردہ، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے گھر کے بیچ آنگن میں ویڑے میں مال کا ڈھیر دینار و دینار کا لگا ہوا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اشارہ کیا، ہاتھ پکڑا، مال کے اس طرف بٹھا دیا، مکے کے سرداروں کو درمیان میں بٹھا دیا، خود خدیجہ الکبریٰ مال کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ کام میں اکیلے کر سکتی تھی، غریبی کی رٹ لگانے والوں، یتیم کہنے والوں، آج میں نے قصہ تمام کر دیا۔ خبردار آج انہیں غریب نہ کہنا، آج انہیں لاوارث نہ کہنا۔ آسمان پر خدا کو گواہ بنا کر، زمین پر مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتے ہو خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا سارے کا سارا آج میں نے ان کے جوتے پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ زندگی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اتنی وفادار بیوی جس نے ساری زندگی حضور کے سامنے چونا کی، جتنا مکے کے سرداروں کے پاس مال تھا، اکیلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنا مال تھا۔ امیر ترین عورت، اور ایسی عورت ساری زندگی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی، کچھ مانگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخری وقت آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سنو گھریلو زندگی، اور گھر جا کے سوچنا 40 سال سے عورت گھر میں لایا ہوں، 9 بچے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری، کیا میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا؟ مائی خدیجہ الکبریٰ آخری زندگی کے حصے میں حضور تشریف لائے، اماں کے چہرے کی حالت دیکھی، خدیجہ الکبریٰ سے مخاطب، خدیجہ کیا بات ہے کہ لگ رہا جدائی کا وقت آ گیا؟ فرمایا نا ابھی میرا کام ادھورا، مشن مکمل نہ ہوا، تو نے تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا، کہاں جا رہی ہے؟ کہ لگ رہا زندگی بے وفائی کر رہی۔ اتنے میں اماں فاطمہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکے، اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ ہوشیار ہو۔ اماں فرماتی ہیں میں آئی، اور فطرت ہوتی ہے گھر کے اندر، اگر میاں بیوی ماں باپ کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہوں تو بچوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے۔ اگر ابا رو رہا ہو، ابا بات کر رہا ہو، تو بچے ماں سے کہتے ابو کو کیا ہوا، ابو کو کیا ہوا۔ اماں فرماتی میں نے بھی اماں سے کہا ابا کیوں رو رہا ہے؟
اور فطرت ہوتی ہے جب بچہ ماں سے بات کرتا ہے غم زدہ کے عالم میں تو گال نوچے گا، بال پکڑے گا، تو پٹا کھینچے گا. اماں فرماتی ہیں میں نے اماں کے گال پہ گال رگڑنا شروع کر دیا. کیا ہوا ابا کو؟ اے فاطمہ تیری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے. کہ ماں رونے لگ گئی. اتنی دیر میں ساری توجہ خدیجہ الکبریٰ کی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ ہوئی. میں سمجھا اس کے بارے میں نصیحت کرے گی، وصیت کرے گی. سنبھال کے رکھیو، جوانی میں بڑھاپے میں ساتھ دیو، میری نشانی ہے. ورنہ کچھ نہ کہا اور میری طرف چہرہ کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہ رہی. حضور فرمایا میں اٹھا، چرپائی کی بائیں سے میں اٹھا اور باہر بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا. واپس آیا تو ماں دھیاں دونوں آپس میں رو رہی ہیں. میری بیٹی نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ننھی انگلی کا اشارہ میرے کندھے کے اوپر جو چادر تھی اس کی طرف کیا. میں نے کہا بیٹی یہ تو خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ جھٹک دیا، پیچھے کر دیا کہ نہ بیٹی وعدہ کیا تھا آنکھیں بند ہو جاؤں اس وقت کہیو. حضور نے فرمایا خدیجہ میرے سامنے کہنے میں کیا شرم ہے، مجھے بتا بیٹی سے کیوں کہلوایا؟ اماں خدیجہ کی پوری توجہ حضور کے چہرے انور پر. اللہ اکبر. اور ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے کی کملی والے جب سے تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی 25 سال گزر گئے، کبھی میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کی. کہاں ہاں کبھی میں نے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کیا. کہ بالکل ٹھیک ہے. کپڑے لتے میں، کھانے پینے میں امیر زادی تھی، رئیس زادی تھی، جہاں بٹھایا بیٹھ گئی. شیب ابی طالب کی گھاٹی کہاں، خدیجہ الکبریٰ کی سرداری کہاں، اتمال و ثروت کے اندر عورت ہے. 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر میرا عزیزو گزارا کیا، لیکن اپنے گھر والے جناب محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. 3 گھروں سے پہلے اجڑ کے آئی. کہ ساری زندگی کچھ مانگا؟ کہ نہیں. کہ اگر آج مانگو انکار نہیں کرو گے؟ کہ کیا انکار؟ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا بولی ابا اماں چادر مانگ رہی ہے. کیوں؟ ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کملی والے میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہ مانگا، اگر آپ سے کچھ مانگو تو دو گے کا کیا؟ کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میری تجویز و تکفیر کا. کملی والے جب التزام کرو مجھے غسل دینے کے بعد نئی چادر کا اہتمام نہ کرنا. آج میں آپ سے منہ کھول کے مانگو، ہونٹ کھول کے مانگو. اگر آپ مجھے کفن دینا چاہو تو اس چادر میں کفن دے دینا، بس یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ میری خواہش ہے. فرمایا حضور پھر ایسا روئے. اماں کہتی حضور چپ نہ ہوئے. روتے روتے فرمایا خدیجہ مجھے تیری ساری وفائیں یاد آ گئی. خدیجہ مجھے وہ ویلا یاد آ گیا جب سارا مال تو نے میری پیر کی جتی پہ لا کے رکھا، 40,000 درہم تکیے سے نکال کر میرے قدموں میں رکھے. اے خدیجہ میں بھی وفاداری آج نبھاؤں گا. تجھے کس نے کہا کہ گھر والا بے وفا؟ آج میں نبی ایسی وفاداری نبھاؤں گا. اے خدیجہ تو نے اس چادر کی بات کی، رب اکبر کی قسم تیرے احسان سامنے آ گئے. چادر چھوڑ دے، چادر دور کی بات ہے. اے خدیجہ آج تو میں محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی وہ بھی اتار کے تیری جھولی میں ڈال دیتا. یوں زندگی گزری. دعا فرماؤ جی. کیا دعا فرماؤ؟ بچی کا فیصلہ ہے جی، دعا کرو اللہ سرخرو کر دے، سسرال والے ڈیمانڈ نہ کرے. کیا کرو گے؟ طلاق لے. اجی کیا کروں، مجبور ہوں نا. مر جا ڈوب کے، رستے میں کٹ کے، جان بوجھ کے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جا. بیٹی دلہن بن کے جسے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا مر نہ گیا، عدالت کے اندر سے طلاق کے کاغذات لے کے گھر میں آیا. عقلمند آدمی کون ہوتا ہے؟ ہمارے مہاجروں میں کہتے کانس، یہ کان سے بڑی ہوتی ہے نا جہاں برتن رکھے ہوتے ہیں اوپر. گھر کے اندر جب نیا برتن آتا ہے، گلاسوں کا سیٹ ہو، پلیٹوں کا سیٹ ہو، ڈنر سیٹ کا سیٹ ہو، پلیٹوں کے ساتھ پلیٹیں جوڑتے ہیں یوں کر کے. جب تیز ہوا چلے، کپڑا اوپر نیچے کو آوے، پنکھا چلے تو کیا کرتا کہ زمین پہ گر جاوے. تو عقل مند آدمی اسے ڈسٹ بن کے اندر نہیں پھینکتا بلکہ اٹھا کر وہیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کا کنارہ بھر جاوے، اگر اس میں تریڑ آ جاوے تو اوپر نہیں رکھتا، پیچھے کہیں نہ کہیں اسے ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے، اسے اٹکا دیتا ہے. لیکن پلیٹ کے ساتھ پلیٹ جوڑ کے رکھتا ہے، اس پہ پردے ڈال کے رکھتا ہے. اس آدمی کو سسر کو کون عقل مند کہے گا؟ ساس کو کون عقل مند کہے گا؟ درانی جٹھانی کو کون عقل مند کہے گا؟ اگر برتن کی طرح کانت سے میرا عزیزو برتن زمین پہ گرا، اسے اٹھا کے گھر کے باہر کوڑے میں نہ پھینکا بلکہ اپنے گھر کے اندر وسا لیا. یہ عقل مندی کی بات ہے. بڑوں کا کام یہ وکالت نہیں کرنی، بڑوں کا کام یہ دعائیں کرنی ہے اور برتن کو اٹھا کے اسی جگہ رکھنا ہے جب برتن رکھا ہوا اچھا لگتا ہے. یہ تھا بڑوں کا کام.
بڑے کہنے لگے میں کیا دفعہ کرو جی کوئی بات نہیں, ہمارے منڈے کو لڑکیاں تھوڑی ہیں, لیکن یہ داغ لگ گیا یہ کون دھوئے گا. مہینے میں ایک جمعہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں سبق ہو. قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. حق بتلائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت اللہ کی کریو, وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا, شریک نہ کریو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, 4 حق ماں باپ کے بتلائے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 5 قَالَ رَبِّ أَعُوذِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. 4 حق یہ بتائے. خبردار, اماں جب بلاوے, ابا جب بلاوے, اف خبردار. اف کس کو کہتے ہیں؟ مچھوں کا مٹکانا, بھووں کا مٹکانا, آنکھ کا اوپر نیچے کرنا, کندھوں کا. خبردار, تیرے ماں باپ جب تجھے بلاویں تو یوں نہ کریو, یوں کر کے نہ دیکھیو, کندھے اٹھا اٹھا کے نہیں, کندھے جھکا جھکا کے بات کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ اکبر. پھر تنے اپنے انداز کو کندھے جھکا کے, سر کو جھکا کے, جی 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 کیا ہوا کیا ہوا نہیں کہنا, اچھا جی اچھا جی, پھر یوں کندھے جھکا کے دعا کرنی ہے. پھر ایک دعا تنے کیا کرنی ہے, اللہ اکبر, وہاں کندھے جھکا جھکا کر اف تک نہیں کرنی, نرم لہجے میں بات کرنی, کندھے جھکا کے بات کرنی. پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, وہی ان کے لیے تنے خیر خائی کا انتظام کرنا جو بچپن میں تیرے لوتڑے پوتڑے گندے تھے, وہ انتظام کیا کرتے تھے. ہاں اگر تجھے اپنے باپ کی ٹٹی پیشاب بھی دھونی پڑ جائے, خبردار ہاتھوں میں کراہت اور گندگی محسوس نہ کر, بلکہ وہ وقت یاد کر جب آگے پیچھے سے تو کرنا ہوتا تھا. تیری ماں سونے کپڑوں میں اپنا آپ گندا کر کے تجھے صاف کرتی تھی. آج اگر باپ کا گند لگ جائے تو اس احسان کو یاد کرنا جو بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیرے پہ احسان کیا تھا. اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہیں دعا بھی کرنی ہے, یہ بھی تیری پہ ذمہ داری ہے. اللہ کا, نبی کا, قرآن کا, مسجد کا, مدرسے کا, خدا کی زمین کا سجدوں سے آباد کر. بیوی کا حق علیحدہ, بچوں کا حق علیحدہ, پڑوسی کا حق علیحدہ. قربان جاؤں سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر آپ نے گلی کے اندر گزرنے کا حق بھی بتلا دیا ہے. پوچھو علماء اکرام سے, میرا نبی خاتم النبیین کا تاج پہننے کے ساتھ ایک انجینئر بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. گلی کتنی چوڑی ہونی چاہیے, جس کے پاس سائیکل ہے اس کی تھلی بن گئی, جس کا موٹر سائیکل اس کا تھلا بن گیا, اور جس کی گاڑی آ گئی گلی تو اس نے اپنے نام ہی ساری کرا لی. کہتے پیو دیے, میرے پیو دیے. زمین کہتی نہ تیرے پیو دی, نہ دے پیو دی, میں اللہ دیا. پوچھو علماء اکرام سے, دو اونٹ آپس میں, ایک اونٹ ادھر سے آ رہا, ایک اونٹ ادھر سے آ رہا, دونوں آپس میں گزر جائیں, ان کے کھال کی بال تک بھی آپس میں نہ ٹکراوے, کم سے کم محلے کی گلی کی اتنی چوڑائی ہونی چاہیے. اتنے بڑے بڑے تھلے, پوچھا آپ نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. ٹھک ٹھک, کون؟ عمر بن خطاب. جی جی, چھینی تھوڑا ہے گھر کے اندر. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جی یہ تھلا باہر نکلا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کے عام درفت کی جگہ ہے, جتنی تھلا ہونا چاہیے تھا آپ نے انچی باہر نکال رکھا. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دو, ورنہ میں گھر سے لا کے تھلا توڑ کے برابر کر دیتا ہوں. محمد کی شریعت کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے, جس کا دل چاہا جس کو کھلایا پلایا, جو مرضی کر لیا, ڈبل چھتی کر کے ایسا چھجا کرا, اگلوں کے رستے روک دیے. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو یہ مزاج اور خراب ہے. جب فصل میرا عزیزوں کٹ جاتی ہے, نئی فصل کی بجائی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے, کیسے کیسے پلیٹ مار کر فصل اندر ہماری ہے جڈی پوچھ لنگ کے رکھا. اللہ فرماتے ہیں یہاں میرے بندوں کو لگنے نہیں دیتا, میدان معاشر کے اندر پل سرات پہ تو لنگ کے دکھائی ہو, پھر میں وہاں ہوں گا.
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کی بکریاں چرا رہی اور بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا بکری اچک کے لے گیا, کھا گیا. ابو مسعود آگے بڑھے, تھرک کر کے وہ پہ تھپڑ مارا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, ابو مسعود ہوش سے تھپڑ مار, تیرے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے, وہ اللہ ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, جس طرح تجھے جون جولائی کے مہینے میں دکان میں کولر کی جالیوں کے آگے بیٹھ کے گرمی لگتی ہے, تیرے مزدور کو باہر کھڑا ہو کر واضح لگاتے بھی گرمی لگتی ہے. امام الانبیاء مہجار وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہیں, ایک اونٹ ہے لاغر کمزور, حضور کے کان میں کچھ کہہ کے آنسو بہانے لگ, کہاں ہے اس کا مالک یا رسول اللہ؟ فرمایا تیری دو شکایتیں کر رہا, پہلی شکایت یہ اس کا جتنا اس کا وجود ہے اس سے زیادہ وزن ڈال رہا ہے, پھر اس کو پیٹ بھر کے خوراک نہیں دیتا, کام زیادہ لے رہا ہے, یہ اونٹ کان میں کہہ کر میں محمد کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے, خیال کیا کر اس کا. یہ معاشرہ ہے, یہ نظام ہے جس نظام کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. بیٹی کی شادی ہے, بیوی ڈری ڈری ہے, مجھے بھی تو بتاؤ کیا کر رہے, مجھے بھی, تیری جرت کیسی ہے بولنے کی, چل تو اپنا کام کر, تو انڈی روٹی تک رہ کر, خبردار میرے معاملے میں نہ بول لے. دیکھا پھر میرے بھائی نے کیا کیا تھا اپنے لگائی کے ساتھ, تو جانتی نہیں مجھے, شکر کر خدا کا یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگے میری نرمی آگئی, ورنہ پہلا دور تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اور سور جب یہ کام کرنا تھا تو پھر جانوروں کے بڑے میں رہتا, عورت کا گھر کے اندر کیوں لے کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے کسی بات پہ گفتگو کر رہے, آپ کی بیوی نے کچھ یوں کر کے ہاں نہ کر دی. حضرت عمر کی آنکھیں کھلی, کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ دور جاہلیت والے اثر تو تھے نا, اسلام نے رنگ تو دیا تھا لیکن وہ مزاج کے اندر تیزی سختی. کیا ہوا؟ میں عمر ہوں, مجھے دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جاوے, عورت میری بیوی ہو کے میری بات میں مداخلت کرے, ہمارے تو رواج ہی نہیں ہے کہ عورتیں بولے. بھائی رشتہ لے کے آئے بھتیجی کا, وہ جا گھر والی سے بولے, اس سے کیا پوچھنا, اچھا ٹھیک ہے میں مچھا نہ کٹوا دوں پیشاب کے اندر, اس سے پوچھو تو 9 مہینے پیٹ میں تو نے اٹھایا کہ اس نے اٹھایا, 2 سال دودھ تو نے پلایا, 2.5 سال کے تو اس نے پلایا, لوتڑے پوتڑے کون دھوتی رہی, تیری نسل کی حفاظت کس نے کی, 10 بچے پیٹوں میں اٹھا کے تو پھرا, حق ہے اس کا, پوچھے اپنے بچے کی مستقبل کے لیے, پھر بھی تو فالج میں یوں کر کے پھرتا رہے گا نا. اور مرد کے حقوق ہیں جی, مرد کے حقوق ہیں, آدمی کے جسم سے پیپ بہے تو عورت کو چاہیے اپنی زبان سے چاٹے, حق ہے. کبھی تو نے اس کے پاؤڈر کی تعریف کری تو اس کی خوشبو کی تعریف نہیں کرتا, وہ تیرا گو چاٹے گی. صبح تم گھر سے نکلے, میری باتیں اگر اچھی لگ رہی 2-4 منٹ اور کر لوں میرے بھائی, باہر والے بھی ذرا فرما دے کر لو بھائی, تھکے تو نہیں, آ جا کے چندہ ہی مانگنا اور کیا کرنا, چلو تھوڑی دیر سن تو لو تھوڑا بہت بھائی. آپ ساری رات سب بھاگ جائیں گے 12 بجے کے بعد, فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی, اللہ خیر رکھے. انصاری صاحب بڑے واقع میں, کیوں جی ہم نے یہ سارے 3 آزمائے ہوئے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے بابا جی, اللہ آپ کی بات بر. دیکھو بھلی لگ رہی تو سن رہے نا, ورنہ کہے گا مولوی کیا کھچا مار کے چلا گیا, اور وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا, زندگی بتلا رہا ہوں. صبح گھر سے نکلے, ہمارے قاری علاقے صاحب ماشاءاللہ اللہ نے زندگی دے, آج کل کیا حال ہے, گھر میں کیا پکایا, تیری بھابی کو پتا ہوگا, مجھے کیا پتا. اچھا سبزی کہاں سے لے کے آئے, یہ تیری بھابی کو پتا, بل کتنا آیا تھا, یہ بھی ذمہ داری تیری بھابی کی. اچھا جی, ایسا دودھ کہاں سے لے رہے ہیں, ہمارا دودھ تو بہت پتلا ہے, آپ کہاں سے, ہمارا بڑا گڑھ 1 چائے کا کپ پیو 24 گھنٹے طلب نہیں ہوتی, کہاں, تیری بھابی کو پتا, میں تو پتا کوئی نہیں. اچھا حاجی صاحب پیسے کچھ تھوڑے سے پاس ہیں, میرے پاس تو تیری بھابی کے پاس ہوئے, روٹی کا بھابی کو پتا, کپڑے کا بھابی کو پتا, بل کا بھابی کو پتا, بھابی سارا دن باہر پھر رہی, یہ کس کو پتا, یہ مجھے نہیں پتا کہاں پھر رہی, نکلنے دے ماشاءاللہ. بغیر لگام کے ایسا ویڑا جو قربانی واسطے لے کے آئے تھے, رسی توڑا کے بھاگ گیا, دوڑے پیچھے بھاگ رہے اس کے ماشاءاللہ. اس کو کہتے چادر 4 دیواری کا خیال کر, کٹ جاؤں گا, مر جاؤں گا, چکی کے پاٹوں میں پس جاؤں گا, لیکن تیرے ارمانوں کا دیا بجھنے نہیں دوں گا, تو میرے واسطے دعا کرے کر بس.
تو دعا کیا کر، تو گھر سنبھال. اس نے لنڈا بازار سنبھالا، کپڑے کی دکان دودھ والا سنبھالا، لیکن اپنی نسل کو نہ سنبھالا. آج نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ماں نہ باپ دونوں کے نہیں. گھر میں وقت دو، مغرب کے وقت آ جاؤ. اچھا بتاؤ، بھیرے کے اندر پان والی دکان کے اوپر بیٹھے، بس بیٹھے ہیں دیکھ رہی ہوں کر کے، پان والے کا پان بک رہا، تجھے کیا فائدہ ہو رہا وہاں بیٹھ کے؟ بوتل والا ٹھنڈی بوتل پی کے جا رہا، یخ دی بوتل. اچھا یہاں بیٹھا بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور ٹھنڈی جی کٹ کے دے، حاجی صاحب نے ٹھنڈی جی کٹ کے، بھائی پیسے وہ لے رہا، پی کے وہ جا رہا، تجھے کیا؟ تو اپنے گھر جا. عمران خان وہاں بیٹھا، اندر کرنے والے وہاں بیٹھے، یہ تبصرہ یہاں بیٹھے، سارا دن پریشان ہو کے بیٹھا ہے. میں تو اپنی پریشانی لی پوت. نمازوں کے اندر بھی خیال. امام صاحب نے، سنو میری بات، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھانی تھی، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا. ادھوں نے کہا جی ہوگی. ادھوں نے کہا نہیں ہوئی جی، نہیں ہوئی. انہوں نے کہا سارے نمازی بتاؤ 4 پڑھیاں 2 پڑھیاں. سب نے کہا جی بس اللہ دے سپرد کرو، ہو گئی بس ہو گئی. ایک بابا جی کھڑا، انہوں نے کہا جی نہ 2 ہوئی 2. امام صاحب کی اکھوں میں آنسو آ گئے. واہ بابا جی اللہ تھرا بھلا کرے، آپ ماشاءاللہ اتنے خشوع کے ساتھ نماز. کیا خشوع مجھے کوئی نہیں آندی. انہوں نے کہا پھر کیا ہویا؟ کہا میرے 4 بیٹے ہیں، 4 کی 4 دکانیں ہیں. 1 رکعت میں 1 بیٹے کی دکان کا حساب ہوئے، 2 میں 2 کی حساب ہوئے، 3 میں 3 کا. یوں 4 رکعتیں، آج 2 کا حساب کرا، تنے سلام پھیر دیا، 2 کی باقی رہ گئی. تو اس کا مطلب تنے 2 پڑھی، 4 کوئی نہیں پڑھی. بھائی تمہیں اللہ اچھا ایمانداری سے تو یہی نہیں ہمارا حساب. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے، ہم سیکھنے والے اللہ سیکھنے کی توفیق دے. بس سنو آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا. گھر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضرت عمر کی بیوی نے کہہ دیا یوں نہیں یوں کر لے، میری بات میں تو بول لی. اب عمر کی گھور کو دیکھ کے گھر والی بھی ڈر گئی. اب کہنے لگی عمر کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کی بات میں بول لی تو آپ کی بیٹی حفصہ بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے. ہاں تو میں نے اپنا سوٹا جو ہاتھ میں تھا نکلے آپ بیٹی کے گھر. حفصہ یہ کون بیٹی ہے؟ اللہ اکبر. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پہ سلام کرنے جاویں نا مواجہ شریف پہ، تو ادھر دیکھیں گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی، اتنی بڑی کھڑکی اور کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ اما حفصہ کا مکان ہے. اما حفصہ 9 ازواج مطہرات کے مکان ساتھ تھے. اما خدیجہ تو جنت المعلا کے اندر، وہ مکے میں. حضرت مائی میمونہ تو رستے کے اندر دفن ہوگی. باقی 9 مائیں پڑی ہوئی ہیں وہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسجد نبوی بڑی کرنے کی کوشش کی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑی ہو گئی. تو 9 مائیوں سے کہا، اما عائشہ کا حجرہ تو پہلے ہی مسجد میں تھا، باقی 7 ماؤں نے مکان اپنے اپنے دے دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر آیا کہ 2 نسبتیں لے کے آیا، ایک باپ بن کے آیا کہ تم ایک میں بیٹا بن کے آیا. حضور کی نسبت سے تو میری ماں لگے، میری نسبت سے بیٹی لگے. میں تیرے پاس ایک کام سے آیا. کیا؟ ہر مائی نے اپنا اپنا مکان دے دیا، تو نے کوئی انکار کیا؟ بیٹی تو بھی مکان دے دے تاکہ نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ بن جاوے. ابا تیرا آنا سرانکھوں پر، تیرا آنا مبارک ہو. دی کے دروازے پہ باپ چل کے آیا، خدا پاک کی رحمت آ گئی. ابا جان بس یوں بتا کہ یہ تیرا مشورہ ہے کہ حکم ہے کہ بیٹی مشورہ ہے؟ کہ ابا ذرا اتنا سوچ، یہ مکان تو نے مجھے دیا تھا کہ نہیں؟ کہ کالی کملی والے نے مجھے مکان دیا. ابا تو کون ہوتا ہے اسے خالی کرانے والا؟ تیرا مشورہ میں نہیں مانتی، جاؤ حکم ہے تو خالی کر دوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا، حضرت مائی ام سلمہ یا دوسری مائی کو پیغام پہنچا. یہ دونوں مائیں گئی اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا جا کے منایا، اے حفصہ یہ نمازیوں کے کام آوے گی، تو نے کون سا ساتھ لے کے جانا؟ یہ دے دے، قیامت تک صدقہ جاریہ جو اماں سے کہا ہوگا. اماں نے فرمایا اے عائشہ مکان دینے کو تو دیر نہیں، دل تو میرا بھی کرے. جب تک وہ دنیا میں تھے ان کے چہرے کو دیکھ کے جی ٹھنڈا کروں تھی. اے حفصہ اے عائشہ اب وہ دنیا سے چلے گئے، جب مجھے ان کی یاد ستاتی ہے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کے ان کی قبر کو دیکھتی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر یہ مکان دے کے دور چلی جاؤں تو ان کی قبر کے نظارے کون کرے گا؟ اما عائشہ کہتی بتا پھر کیا چاہتی؟ کہ بلاؤ میرے ابا کو، اکیلا نہ آوے، کاغذ پینسل ساتھ لے کے آوے. میرے ابا کو بلا، کہہ دے اللہ اکبر مکان تو میں نے دے دیا لیکن وعدہ کر یہ کھڑکی قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی.
وہ کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی ہے. ایک جناب صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ, فرمایا سب کے دروازے بند کر دو, میرے ابو بکر کے دروازے بند نہ کرنا, کیونکہ میں ابو بکر کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ نہیں بلکہ اپنے روضے کو, اپنے حجرے کا بھی دروازہ, قبر کا دروازہ کھول کے جا رہا ہوں. 2 دروازے کھلے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, بیٹی ایک بڑی بات لے کے آئے. ابا کیا لے کے آئے؟ اے میری بیٹی, میری گھر والی سے گفتگو ہو رہی تھی, میری گھر والی نے میری بات میں مداخلت کی, میں نے اسے ٹوکا کہ مردوں کی بات میں عورتیں نہیں بولتی, لگائیاں نہیں بولتی. انہوں نے کہا میں کیا, تیری بیٹی بھی تو بولتی ہے, تو حضور کی بات میں بولتی ہے. کہا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ میرے میں ان کی, وہ مجھے ہنساوے میں انہیں ہنساؤں, وہ مجھے کھلاوے میں انہیں کھلاؤں. اللہ اکبر. وہ روئے تو میں چپ کر آؤں, میں روں تو وہ چپ کر آئے, میں ان کا ارمان وہ میرا ارمان, میں ان کی خوشی میں ان کی خوشی. یہ باتیں ابا کو بتانے والی ہوتی ہیں. ہاں ہاں. کہا یہ بتا تو حضور کی بات میں بولتی کہ نہیں بولتی؟ کہا ہاں میں بولوں. اور تو عمر نے جو غصہ شروع کیا, بڑا عمر تھا جلال, تیری جرت کیسے حضور کے آگے بول رہے یوں یوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ بھی غم زدہ ہوئے, حضرت ام سلمہ کے پاس چلے گئے, بڈھی مائی کے پاس چلے گئے. ام سلمہ اماں جی 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 بڑا پریشان ہوں, مسئلہ حل کر. کیا آج میرے گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی, میری بیوی میری بات میں بولی, میں نے اسے ٹوکا, اس نے کہہ دیا تیری بیٹی بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے. میں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا, کہنے لگا ہاں. کہا اے ام سلمہ میری بیٹی بول لے, کیا تو بھی کبھی حضور کی بات میں بولی؟ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی یوں کر کے دیکھا. کہا عمر اور کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر اٹھ اپنا جا کے کام کر. اللہ, کوئی اور بات کرنی کہ نہیں؟ اٹھ. ہاں تو عمر رونے لگے کہ اماں دل کو تسلی دے. کہ عمر وہ میرا میاں, میں اس کی بیوی, تو ہوتا کون ہے درمیان کے اندر بولنے والا؟ چل آج کے بعد یہ کام لے کے میرے دروازے پر نہ آئیو. اور تو مرد عورت کے کام میں مداخلت کب سے کرنے والا ہو گیا؟ عمر وہ میاں بیوی کا تعلق آپس کا تعلق ہوتا ہے, اس میں کسی غیر کو بولنے کی اجازت نہیں, گو کہ تو ہمارے. حضرت عمر بڑے غمزدہ اور حضور کے پاس چلے گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے صحابہ کے ساتھ. حضرت عمر سر جھکا, عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری داستان سنائی. گھر کے اندر بات ہو رہی تھی, بیوی بولی, بیوی سے پوچھا, انہوں نے کہا تیری بیٹی حفصہ بولتی ہے. حضور ہنسنے لگ گئے. کہ پھر میں حفصہ سے لے ام سلمہ کے پاس گیا, انہوں نے مجھے جھڑک کے بھیج دیا. یا رسول اللہ یوں رو فتبسم, حضور ہنسنے لگے. وقال ہی ام سلمہ, آپ نے فرمایا عمر تو کیوں گیا, تجھے نہیں پتا وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے, میاں بیوی. گھر کے اندر اگر کسی بات پہ ٹک 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 کر رہے ہو, دونوں کے ہاتھ میں تھوڑے پکڑو, پکڑو سر ایک دوسرے کا, دونوں سارے نکال لو گندا خون. جب رج جاویں پھر پوچھو پانی پیو گے, چھڑا دیں, روٹی پانی کی بھی فکر ہے کہ نہیں؟ کتنا لڑیں گے, لیکن یہ صبح لڑیں گے, شام کو ایک, شام کو لڑیں گے, صبح ایک, لیکن یہ ماں باپ کو اور ساس سسر کو برا بنوا دیں گے. ان کی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے, ان کا وکیل بھی نہیں بننا چاہیے, بلکہ ان کی نفرتوں کے درمیان محبت کا پل بننا چاہیے. اور اپنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات محلے داریوں میں, سہیلیوں میں کھل کھل کے بیان نہ کرے. اور بیوی کو, شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے رازدان کو ہولڈوں پر بیٹھ کے دوستوں کی میٹنگ اور محفل میں بیٹھ کے نہ کرے. حضرت مولانا صاحب دامت ہندوستان والے رائیونڈ میں آیا کرتے تھے, فرمایا جو مرد اپنی عورت کے راز کی باتیں اپنے دوستوں میں کرے گا, وہ ایسا ہے جیسے کھلے میدان کے اندر گدھا گدھی کے ساتھ آپس کے اندر زنا کر رہا ہے. ہریالی آئے گی, ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں, گھر کی زندگیاں کھیل کھلواڑ پہ لگی ہوئی ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے ایسا بے حیائی کا مذاق کرتے ہیں, خدا کی قسم بڑوں کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. یہ کمائی تیری میری نسل کو عبدالقادر بنائے گی. جب باری اولاد کی آئے, بیوی بچوں کی آئے, حب لنا من ازواجنا وذریاتنا کہنا, جب اپنی ذات پر رحم آنے لگ جائے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا کرنے لگ جانا. جب دیکھے میں نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا, میں نے اپنے کاروبار سے اپنے پہ ظلم کیا, بدنگاہی سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, جھوٹ بول بول کے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, وعدہ خلافی کر کر کے اپنے پہ ظلم کیا, خدا مصطفیٰ سے دور ہو کے ظلم کیا, اس کی بھی دعا بتلا دی. ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا, اب مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے میری ماں نے روکا, بھائی نے روکا, یار نے روکا, خاندان نے
روکا، الہی مجھ سے گناہ ہو گیا، میں جاؤں تو جاؤں کا؟ تیرے حبیب نے کی دروازہ بتا دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جس حال کے اندر ہو جانا، حال میں بدحال ہو جانا، ایک مرتبہ نظر جھکا کر اٹھا کر کہنا معاف کر دے، ہونٹ جڑنے میں دیر لگے گی، معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں لگے گی۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے، میرے عزیزوں دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، جب بھی بات کریں گے اللہ کے دین پہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پہ کریں گے۔ بازار والے جو گفتگو کر رہے ہیں بے فائدہ، دکان والے کر رہے ہیں بے فائدہ، ہوٹل والے کر رہے ہیں بے فائدہ۔ ملک کے حالات کیا ہیں؟ بڑا خراب ہو گئے جی، نہ تُنے ٹھیک کرنے نہ میں نے ٹھیک کرنے۔ اپنے حالات کے بارے میں اللہ سے مانگ، میرے گھر کے حالات کیسے ہو گئے، بچی کی زندگی کے حالات کیسے ہو گئے، میرے بچے کے حالات خراب کیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جہاں میرے پاس بسوں میں بیٹھ کر بھی تیرے پاس جانے کے لیے دارالحکومت میں کرایہ کوئی نہیں، اسمبلی میں جائے گا، لوگوں کی پولیس والوں کی لاٹھیاں کھائے گا، وہ جانے ان کا کام جانے، جیسا وہ کریں گے خدا ان کے ساتھ ویسے میرے عزیز معاملہ فرمائے گا۔ تجھے تیرے گھر کا مالک بنایا، اولاد کا وارث بنایا، تیری ملکیت کے اندر بیوی آ گئی، بچے آ گئے، بہن بھائی آ گئے، تیرے رشتہ دار آ گئے، تو اس حکومت کو سوال کر ٹھیک ٹھیک حکومت کرنے لگ جا۔ تیرے گھر کی حکومت ٹھیک ہو گئی تو مالک کائنات اسمبلی کے اندر بیٹھنے والوں کی حکومت ٹھیک فرمائے گا۔ بگڑا ہوا تو میں ہوں۔ سود کا نصاب میں نے قبول کیا، گاڑی قسطوں پہ میں لے رہا ہوں، اپنے کاغذ مکان کے لکھوا کے سود پہ پیسہ میں لے رہا ہوں، حکومت نے گھر میں آ کے کہا۔ مارکیٹ کے اندر ایک پروڈکٹ آ گئی کہ مارکیٹ کے اندر سیمپل آ گیا، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ نقصان ہے۔ آج میرے عزیزو یہاں بیٹھ کر میں جس سیمپل کی بات کر رہا ہوں، جس ماڈل کی بات کر رہا ہوں، سیرت میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، چہرے میں اعلیٰ، رنگ میں اعلیٰ، صداقت میں اعلیٰ، عدالت میں اعلیٰ، قیام میں اعلیٰ، سجدوں میں اعلیٰ، امانت داری دیانت داری میں اعلیٰ۔ لیکن میرا عزیزو جب میرا عزیزو اتنی ایک چیز کے فضائل بیان کر دیے، تعریفیں بیان کر دی، مارکیٹ والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی سیمپل مارکیٹ کے اندر لاؤ۔ میرا عزیزو مارکیٹ کے اندر آواز تو آمنہ کے لال کی لگی اور سیمپل مارکیٹ کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے کا آ رہا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایمانداری سے بتلاؤ میرے عزیزو کردار مارکیٹ کے اندر کس کا سنایا جا رہا ہے؟ جب اس کردار کو دیکھ کر ڈیمانڈ آئی تو میرے عزیزو بتاؤ ماڈل کون سی زندگی کا دکھایا جا رہا ہے؟ کون سی زندگی کا ماڈل دکھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر عام کر رہے ہیں وہ تمام فضائل میں بالکل سچ حق ہے، لیکن جب مارکیٹ کے اندر شو کرا رہے ہیں اس طریقے کو دیکھ کر خدا کی قسم انگلی آپ کے میرے کردار پہ نہیں اٹھ رہی، ختم نبوت کی پگڑی پہ اٹھ رہی ہے۔ ان یہود و نصارہ کو، ان گائے کا پیشاب پینے والوں کو کیا پتا میرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو پہچانتے ہیں وہی نہیں مانتے، جنہیں پہچان کوئی نہیں ان کو منوا رہے ہیں۔ انہیں قرآن کی عظمت کا کیا پتا، کبھی قرآن کی بے حرمتی کر دی۔ آمنہ کے لال کا کیا پتا، کبھی آمنہ کے لال کی بے حرمتی کر دی۔ مقصد تو آج اس ختم نبوت کانفرنس کا یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے طریقوں کی تیرے میرے گھر کے اندر بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟
بچہ ڈرا نہ بیٹا پگڑی ہے بابا خبردار پگڑی ٹوپی منہ کے اندر لے رہا ہے نا ماں کی چنی 1000 روپے کی دانتوں میں چبا رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے چنی کیا ہے اسے قدر کوئی نہیں اور جس کو پتہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کی غیرت ہے بتاؤ اس نے پیروں تلے کیوں روند دیا جسے پانی کا پتہ کوئی نہیں تھا اس نے پھینک دیا جس نے پتہ تھا اس نے اتنی سی پہ بچا کے رکھی کہ پیسوں کا آیا ہے اس پہ مال جان لگا ہے یہ منرل واٹر ہے صاف ستھرا پانی ہے صاف ستھرے پانی کی قدر ہے رب العالمین کی قسم ہے تیرے گھر کا آئینہ گندا تیرے بازار کا آئینہ گندا تیرے حماموں کا آئینہ گندا تیرے بیوٹی پارلر کا آئینہ گندا آمنہ کے لال کی سیرت کا آئینہ خدا پاک کی قسم صاف ہے تیرے گھر کے شیشے کو تیرے گھر کی مائیوں نے صاف کیا آمنہ کے لال کے کردار کو اللہ رب العالمین نے صاف شفاف بنا دیا ہے پھر کیوں قبول نہیں حضور کی سیرت 5 منٹ میرے وقت کے اندر رہ گئے جاؤ اسکول کا دروازہ بجاؤ یا کالج کا دروازہ بجاؤ پرنسپل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتبار کوئی نہیں کہ یہ سیرت ناکامی نہیں بلکہ دنیا جہان کی مجھے کامیابی دلائے گی نوکری کرنے کے لیے دفتروں کے اندر چلے جاؤ وہاں کے میرے عزیزوں سر کو وہاں کے مل کے مالک کو بھی اعتبار نہیں یہ داڑھی والا مارکیٹ کے اندر آئے گا یہ ماڈل دکھائے گا کامیابی ملے گی کاروبار میں برکت آئے گی خدا پاک کی قسم ہے یہ کہہ رہا ہمارے محکمے میں کام کرنا ہے معذرت کے ساتھ اس کردار سے ہاتھ چھڑانا پڑے گا رب العالمین کی قسم ہے ساری دنیا کے لوگ انسان یہود و نصارہ کافر بتوں کو ماننے والے عیسائی چرچوں کے اندر میرا عزیز و عبادت کرنے والے گردوارے کے اندر جانے والے مندروں کے اندر ٹلے کھڑکانے والے رب العالمین کی قسم ہے جو آج ان کو پانی کا گھونٹ مل رہا ہے چکوال کے مسلمانوں تمہیں کیوں یقین نہیں آتا ان کو جو پانی کا گھونٹ مل رہا ہے یہ بھی آمنہ کے لال کی جوتیوں کا صدقہ ہے 2 منٹ ایک واقعے کے 2 منٹ ایک واقعے کے میری تقریر میرے عزیزوں ختم ہو گئی کیونکہ مجھے ٹائم آدھے گھنٹے کا ملا تھا بس پہلے میرے عزیزوں اللہ کی پہچان کرو اللہ ہے کون میں بھی عرض کر رہا تھا نا کہ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اللہ والوں کی صحبت میں لاؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے میرے عزیزوں بحث اس پر ہوگی جو کامیابی کا ذریعہ بنے گی توبہ پر بحث ہو گئی کہ بندے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ اکابرین بیٹھے ہیں خانقاہ نقشبند بیٹھے ہیں مجددیہ بیٹھے ہیں فرمانے لگے جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکلے سمجھو توبہ قبول ہو گئی دوسرے کہنے لگے نہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھو توبہ قبول ہو گئی تیسرے کہنے لگے نہیں ایسا ہے کہ انسان پکی توبہ کرے اور آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے سمجھو توبہ قبول ہو گئی اب تینوں وقت کے ولی ہیں ابدال ہے غوث ہے مجدد ہے کسی بات پر یقین نہ ہے ہاں بھی ہے کہ ٹھیک کہہ رہا وہ کہ ٹھیک ہے حسن بصری کہنے لگے چلو فیصلہ اس پہ چھوڑ دو فیصلہ اس پہ چھوڑ دو کہ کون کہ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہے اللہ کی محبت میں جس کو مست دیکھ کے دنیا جھلی جھلی کہتی ہے کہ وہ کون ہے کہ وقت کی رابعہ بصریہ حسن بصری کا رابعہ میں رابعہ بصری کا دھیان اللہ کے خزانوں پر اللہ کی محبت میں ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جب 3-4 مرتبہ کا رابعہ کا ڈونٹ ڈسٹرب می مجھے کیوں اللہ کی محبت اس کی یاد سے اس سے ملاقات میں غافل کر رہا ہے تو جانے تیرا علم جانے تیرے فتوے جانے تو بحث کر میں اللہ کی بندی جھٹکی سی میں اللہ کو پہچان چکی بتا میں ان بحثوں میں نہیں پڑتی تیری اللہ سے پکی یاری کا پکی یاری ہے کہ پھر پوچھ کے بتا تو اپنے بندے کے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے بندے کی توبہ قبول کیا کیسے کرتا ہے کیا لے کے آنا چاہیے کیا دے کے آنا چاہیے کس ڈھنگ میں آنا چاہیے کس رنگ میں آنا چاہیے کہ حسن بصری تو نے اتنی نہیں کتابوں کے دفتر تیرے پاس پڑے الماریاں پڑی تو بتا خدا کیسے راضی ہوتا ہے کہ میری سمجھ کے اندر یہ آیا آنسو نکلیں گے اللہ راضی ہو جاوے گا مالک بن دینار تو بتا حسن بصری تو اللہ کیسے راضی ہوگا کہ خدا کو مناتے مناتے انسان کی وجدانی کیفیت ہو جاوے رونگٹے کھڑے ہو جائے سمجھو اللہ راضی ہو جائے گا حضرت شفیق بلخی رحمت
رحمت اللہ علیہ آپ بتلاؤ اللہ کیسے راضی ہوگا کہ اللہ اکبر جب پکی توبہ کرے گناہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دے اللہ راضی ہو جائے گا. رابعہ بصری آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئی کہ اچھا جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے سمجھو اللہ راضی کوئی نہیں, جس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے سمجھو اس کی توبہ قبول کوئی نہیں. اللہ اکبر جو پکا ارادہ نہ کرے تو اندر جھانک کے دیکھا اس کے دل کے اندر پکی توبہ کی یا کچی توبہ کی. کہ رابعہ پہیلیاں نہ بجھا, بتا تیرا رب کیا کہہ رہا ہے. مسکرا کے کہنے لگی وہ تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر, کہاں پسینہ آئے گا, کہاں آنسو آئیں گے, کہاں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جاؤ میرے بندوں کو بتلا دو جب تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے اللہ معاف کر دے, ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. بیوی کہتی بیت المال تیرے پاس ہے, جو مرضی کر, اٹھا لا کھجوروں کا توڑا. ایک دن گزرا, 2 دن, 3 دن, 4 دن گزر گئے, مہینہ 2 مہینہ گزر گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, بیوی چھوارے پھوٹ کر اس کے اندر شہد ملا کر میٹھا لے کے سامنے آ گئی. چکھو یوں پلیٹ لے کے اپنے کمرے میں نہیں گئے کہ میرے سرانے رکھ دے, رات کو میں اکیلا بتیاں بجھا بجھا کے کھاؤں گا. میرے عزیزوں اپنی بیوی کو کہا اس کو زمین پر رکھ. اس وقت تک صدیق کا للما نہیں بنے گا جب تک پتہ نہیں لگے گا یہ میٹھا کہاں سے تیار ہو کے آیا. ابو بکر تجھے کیا بتاؤں, جب سے تو نے کہا نا میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے, تیری تو روٹی ہے ہی نہیں سی, جو میری روٹی کا سائز ہے نا اس میں سے میں نے سائز چھوٹا کر دیا. روزانہ اتنا آٹا بچانا, چٹکی چٹکی بچانا شروع کر دی. پوتی ماری کی نہیں سی ہے, اس کو چھوٹی چھوٹی کر کے میں نے اتنی ٹھیکری سی کر دی. اور میرے دل پہ بوجھ تھا, میرا گھر والا کہہ رہا میٹھا کوئی نہیں کھایا. اپنی روٹی میں سے آٹا نکال کر تیرے لیے یہ میٹھا میں نے تیار کیا ہے. تھوڑا سا آٹا, تھوڑی سی جو اور یہ کر کے کھا لے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تھال اٹھایا, اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے بیت المال کے دروازے پہ چلے گئے. دروازہ بجا کے فرمان لگے یہ تھال لے لے, اور تجھے پتا ہوگا کون سی گلی میں کون غریب ہے, تجھے پتا ہوگا کون سی گلی میں کون یتیم ہے, تجھے پتا ہوگا کون سی گلی میں کس کے ابے کا جنازہ اٹھا, تجھے زیادہ پتا ہوگا. آج کون تیرے دروازے پہ سوال کرنے آیا اور آگے کہا ہوگا کچھ ہمارے گھر بھیج دے, کئی دنوں کے ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا, یہ میٹھے کا تھال پکا پکایا اس کے دروازے پہ بھیج دے. اللہ اکبر. اور آج کے بعد میری تنخواہ میں سے, میرے راشن میں سے اتنا آٹا کم کر دیا کر, ابو بکر کا اتنے پیسوں کے اندر گزارا ہو جاتا. یا تو بھائیوں کا عدالتوں میں سے چھین چھین کے کھا گئے, دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں شباب کباب کی محفل ہوگی, پران ہرا کے کیس جج کے آ گیا, پیودی زمین پہ قبضہ کر لیا. کہتے خوف کر, اے جہاں مٹھا گلا کینڈی تھا, شکر کر تجھے دیکھنے نہ پڑے. اگر خدا کی قسم اللہ نے وہ جہان دکھا دیا تو دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا. ایک دوسرے کو بھائی جب دیکھا نہیں کرتے تھے سکون نہیں آیا کرتا تھا. اب خدا پاک کی قسم چوکوں میں کھڑے ہو گئے, بھائی کے منہ پر لعنت کر رہا ہے. اللہ اکبر. فون کر کے کہہ رہے ہیں میں تینوں کیسے نو چھٹی نہ تو کیوں چھڑے ہے, او یار فلانا چودھری آ گیا تھا, اچھا پھر ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اے عدالتیں بند ہو گئی, میں ہائی کورٹ اب کھڑکاواں گا. اللہ اکبر. جب تک بھائی کو ہاتھ جڑوا کے قدموں کے اندر نہیں بٹھا دیتا خدا پاک کی قسم اس کے اندر کی بھڑاس نہیں بجھتی ہے. یہ سرکار کی آمد مرحبا کا مقصد ہے. حاجی صاحب, چودھری صاحب, عبدالحنان صاحب ہر سال ایک اعتکاف مکے میں کرتا ہے, ایک مدینے کے اندر کرتا ہے. بڑا سخی ہے جی, ہر وقت میلہ لگا رہتا ہے. وہ جی ماشاءاللہ چودھری صاحب عبد الصدیقی صاحب ہر وقت دروازے پر میلہ لگا رہتا ہے. یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانی ذات کا فلانی ذات. اچھا جی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 10 دن روزہ رسول کی چھاؤں میں دسترخوان لگتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے یوں آسمان کی طرف جھانک کے دیکھا رمضان المبارک میں, یہ فرشتے تصور میں جا رہا ہوں. میرے عزیزو یہ فرشتے دسترخوان لے کے آسمانوں پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا واہ جی واہ, یہ کھانے اوپر کیوں جانے لگے فرشتے, تم کھاؤ گے؟ کہ نہیں. میں نے کہا کس کو کھلاؤ گے؟ اللہ کھاتا ہے. کہ نہیں. معاذ اللہ. میرے عزیزو میں نے کہا بتاؤ کس کو کھلاؤ گے؟ کہ تجھے پتہ نہیں تھری کمال کا, چکوال کا, حفظآباد کا, مری بنڈی کا رہنے والا راجہ صاحب حاجی صاحب سید ہاشمی قریشی ہے. اس نے مدینے میں اعتکاف کیا, روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر افطاری کا
دسترخوان لگایا، اس میں عنبر ہے، کللی ہے، شکری ہے، اب مبروم ہے، اجوا کھجوروں کا دسترخوان ہے، اس میں سادے چاول مرغی رکھی ہوئی ہے، پانی زمزم کا لبن لبادی ہے، اس کے اندر مشروبات ہے، جوس ہے، کنو ہے، مال ٹکیل ہے، سارا دسترخوان۔ میں نے کہا واہ واہ دسترخوان قبول ہے۔ میں نے دیکھا اچانک ایک فرشتے نے دسترخوان کا کونا چھوڑا، دوسرے نے چھوڑا، تیسرے چوتھے نے چھوڑا، دسترخوان سارے کا سارا دھڑک کر کے زمین پہ آ کے گر گیا۔ میں نے کہا تم تو بڑے چاہ سے بڑی محبت سے دسترخوان لے کے جا رہے تھے، بتاؤ کیوں پھینک دیا؟ فرمایا جب آسمان کے قریب لے لے گئے، آسمان کے فرشتے نے کہا کیوں لے لے آ رہے ہو؟ اس دسترخوان کو اس کے منہ پر پھینک دو، کیونکہ اس کے دسترخوان سے بہنوں کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ بابا جی موج بچوں نے کرنی ہے، خدایا واقعی قسم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے نہ جانا۔ بزرگوں تو بھی سن لو، آپ بھی سن لو، مولی صاحب تو بھی سن لے، عبدالحنان کو آپ نصیحت کرو۔ بے شک 4 مرلے کا مکان ہے، بے شک 1 مرلے کا مکان ہے، بے شک چھت ٹپک رہی ہے، اگر بچے بچیاں اپنی زندگی کے اندر حصہ تقسیم کر دو، ورنہ ایک آنسو تیرے بچی نے تیرے جانے کے بعد بہا لیا، اور اس نے یوں کہا کیا اچھا ہوتا میرا باپ مجھے کچھ دے کے جاتا۔ خدایا پاک کی قسم قرآن کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ایک آنسو تجھے قیامت تک قبر کے اندر سکون نہیں لینے دے گا۔ غلطی نہ کری میرے بیٹا۔ یہ مقصد ہے رسالت ہے۔ صبح بلاؤ اپنے بچوں کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت کا مقصد ہے۔ صبح بلاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو بلاؤ، بچوں گواہ رہنا، اپنی بیوی کو تجھے گواہ بنا کے جا رہا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، 1 سال جیوں، 10 سال جیوں، 20 سال جیوں، کس وقت موت دروازے پر آ کے، شادی کے موقع پر یا میت کے موقع پر کسی کا جنازہ اٹھانے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے فرشتہ میری لے کر چلا جائے۔ میرے بچوں میں نصیحت کر رہا ہوں، عبدالمالک صاحب سے پوچھ کر، مولی معاذ صاحب سے پوچھ کر، چکوال کے دارالافتاء کے اندر جا کے فتویٰ لینا۔ 5 مرلے کا مکان ہے اور 6 کلے زمین کے ہیں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عورت چھوڑ کے جاؤں گا، اسے دنیا میں میرے جانے کے بعد بیوہ کہیں گے۔ پوچھ لینا ماں کا کتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، اور خدا کا واسطہ میرا چمڑا ادھیڑ لو، میری وراثت میں سے رتی بھر زمین نہ لینا۔ خدا پاک کی قسم قبر کے اندر کفن بچانا مجھے مشکل ہو جائے گا۔